السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ رمضان المبارک کے روزے رکھ رہے ہوں گے اور خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آئیے قرآن کریم کی چند آیات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، جس میں اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ والصائمین والصائمات، کہ روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کا ذکر کیا، اور اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کئی اور کوالٹیز کا، خصوصیات کا ذکر کیا، اور اس آیت کے آخر میں روزے دار مرد اور روزے دار عورتوں کا ذکر کیا۔ یہ سورۃ الاحزاب کی آیہ نمبر 35 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ عربی زبان میں جس کو آپ روزہ کہتے ہیں اسے صوم کہتے ہیں، صاد واو میم، صوم۔ اور صائم کہتے ہیں روزہ رکھنے والا، اور صائمہ روزہ رکھنے والی۔ ہمارے ہاں نام بھی ہوتا ہے نا، صائمہ یا صائم۔ تو صائم کا مطلب ہوتا ہے روزہ رکھنے والا، اور صائمہ کا مطلب ہوتا ہے روزہ رکھنے والی، یہ اس کا جمع ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں ان کا ذکر کیا، ساتھ ہی ساتھ اور چیزوں کا بھی ذکر کیا، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ کون لوگ ہیں جن کے لیے بخشش کا سامان ہے؟ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا کہ دیکھو، کھاؤ پیو، کلوا اشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ اور پیو اس صلہ اس کا جو تم نے گزرے ہوئے زمانے میں آگے بھیجا ہے۔ تو جنت میں پھر آؤ اور کھاؤ اور پیو، یہ صلہ ہے اس چیز کا جو تم نے آگے بھیجا ہے، یعنی نیک اعمال۔ حضرت وکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گزرے ہوئے دنوں سے مراد روزوں کے دن ہیں، کہ لوگ ان میں کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے ریان، اس دروازے سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، ان کے سوا کوئی داخل نہ ہو سکے گا۔ جب دوسرے لوگ اس میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے تو یہ دروازہ بند ہو جائے گا اور وہ اس میں داخل نہ ہو سکیں گے۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ جب آخری روزے دار اس میں داخل ہو جائے گا تو اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، پھر انہیں پاکیزہ شراب پلائی جائے گی، اور جسے پاکیزہ شراب پلائی جائے گی اسے کبھی پیاس نہ لگے گی۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اب آپ نے یہ تو جان لیا کہ اجر و ثواب کے معاملے میں ایسے لوگوں کے لیے مغفرت کا سامان بھی ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے کثیر ثواب بھی ہے، اللہ کی رضا بھی ہے، اور ساتھ ساتھ ایک خصوصی اہتمام بھی۔ اب آپ یہ دیکھیں، دنیا میں کسی ایک جگہ دعوت ہو اور وہاں پر خاص کارڈ بٹے ہوں کہ جس کے پاس یہ کارڈ ہے بس وہی اندر داخل ہو سکتا ہے۔ آپ دروازے پر پہنچیں، وہ کارڈ دیکھیں، اس میں آپ کا نام ہو، ہاں جی یہ وی آئی پی ہیں، ان کو اس میں شمولیت کا حق حاصل ہے، آپ کے لیے دروازہ کھولا جائے، آپ کو اندر داخل کیا جائے، باقی کسی کو داخل نہ کیا جائے۔ جن کے پاس کارڈ نہیں ہے وہ سارے لوگ باہر کھڑے، تو ایک طریقے کا آپ کو آنر فیل ہوتا ہے، کیا بھئی آئی ایم اسپیشل، میں خاص ہوں۔ اب سوچئے کہ اسی طرح کا خاص معاملہ قیامت میں ہو، لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں ان کے سامنے روزے دار آئیں، ان کے ساتھ یہ خصوصی معاملہ ہو کہ دروازہ کھولا جائے اور انہیں داخل کیا جائے، اور باقی لوگ یہ دل میں خواہش کریں کہ ہم بھی کاش اس دروازے سے داخل ہوں، ہمیں بھی کاش یہ انعام ملے۔ ابھی باہر کھڑے ہیں نا، انہیں خبر تو نہیں ہے کہ کہاں سے جائیں گے بھی کہ نہیں جائیں گے، تو وہ دوڑے اس کی طرف، لیکن کہا جائے نہیں تم نہیں جا سکتے، یہ خاص ان کے لیے انتظام ہے۔ تو آپ روزے دار کی حیثیت سے جب داخل ہو رہے ہوں تو ایک فیلنگ ہوگی، ایک زبردست فیلنگ ہوگی، بندہ کہے گا سبحان اللہ سبحان اللہ، کاش 30 نہیں 300 روزے ہوتے۔ ایک فیلنگ ہوگی بندے کو، جب ایک انعام ملتا ہے نا تو کہتا ہے یار مزہ آ گیا، سبحان اللہ۔
تو بس آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں نا، یہ ایک وی آئی پی ٹریٹمنٹ ہے اس کی آگے، خاص دروازہ ہے جو آپ کے لیے اللہ نے بنایا ہے جنت کا۔ چلو آ جاؤ میرے بندوں، جو روزے دار ہو، داخل ہو جاؤ اس سے۔ اللہ اکبر، رب بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، بڑی شان والا ہے۔ ہم ناشکرے ہیں، ہم شکر نہیں کرتے۔ آؤ تو صحیح نا اس کے حضور، اور دیکھو تو صحیح کہ اس نے اپنے پیارے بندوں کے لیے کیا کیا تیار کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور مسلم شریف کی جو روایت ہے، کتاب الصیام، باب فضل الصیام، حدیث نمبر 1152، اس میں کیا ہے کہ جب آخری روزے دار اس میں داخل ہو جائے گا تو دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ That's it، جتنوں کو وی آئی پی کارڈ ملا تھا سب آ گئے، بس اور کوئی نہیں۔ پھر انہیں ایک پاکیزہ شراب پلائی جائے گی کہ جس کے پینے کے بعد انہیں پیاس کبھی نہیں لگے گی۔ حوض کوثر تو پی چکے ہیں، حوض کوثر بھی پی چکے ہیں، لیکن حوض کوثر کا انتظام جنت سے باہر تھا۔ اللہ اکبر، اب یہ جنت کے اندر بھی ایک انتظام ہے۔ آؤ یہ شراب پاکیزہ پیو اور پھر آگے چلو اپنے اپنے مسکن پر، اپنے اپنے مقام پر۔ کوئی خاص انتظام ہے نا، جب یہ خاص انتظام ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ امپورٹنس ہے۔ اگر کسی خاص دروازے پر کسی خاص طبقے کے لیے جنت میں خاص انتظام ہے تو اس کا مطلب امپورٹنس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ امپورٹنس دے رہا ہے، آپ اس امپورٹنس کو فیل کریں۔ کوئی روزہ چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، دعا گو ہوں کہ اس کا حق ادا کر سکے۔ السلام علیکم۔